افغان کسی اور معاملے کے اوپر مستقل مزاج ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب پاکستان کے اوپر آتے ہیں تو یہ بہت پختہ مستقل مزاج ہے. اگرچہ پاکستان سے پہلے جو ہندوستان کے مسلمان تھے اس کے بارے میں بھی اپنے شدید رویوں سے مستقل مزاج تھے، اور یہ جب پاکستان بن گیا تو وہ پھر براہ راست پاکستان کے بارے میں وہ بہت زیادہ سخت گیر موقف رکھتے ہیں. اوکے، اور اس میں ہرگز کبھی کوئی لچک نہیں، نہ پہلے لائے تھے نہ آئندہ کبھی لائیں گے، خواہ اس میں ان کا اپنا کیوں نہ نقصان ہوتا ہو. لیکن اس معاملے میں وہ بڑے مستقل مزاج ہیں کہ پاکستان سے نفرت، پاکستانیوں سے نفرت، پاکستان کو رد کرنے میں، پاکستان کے خلاف غصہ، تعصب، اس معاملے میں وہ کبھی بھی، اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا چلا آیا ہوں کہ وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ دوستانہ مراسم نہیں اسٹیبلش کریں گے. حالانکہ امیجن کریں کہ پاکستان کے ساتھ پیس اور کیا بولتے ہیں اچھے تعلقات رکھنے کا فائدہ زیادہ افغانستان کو ہے، کہ زیادہ تر جو ڈیلی مرہ کی جو خوراک اور اس قسم کی چیزیں زیادہ تر پاکستان سے وہاں جاتی ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی کہ چاہ بہار کے ذریعے ہندوستان کو، لیکن وہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن ابھی بھی وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اگر یہ چاہ بہار فلی آپریٹ بھی ہو گئی تب بھی یہ جو ہے وہ جو سوچ رکھی تھی انہوں نے وہ اس میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوں گے. تو ویسے بھی ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کبھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہے ہیں اور ایران جب چاہے گا وہ بند کر دے گا. خیر، آگے جو مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے جو مدر چود ہماری جو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے افغان پالیسی بنانے والے، وہ بڑے خوش ہو گئے جی اب چائنا ثالث ہو گیا ہے. چائنا نے جناب افغانوں کو پریشر ڈال دیا کہ پاکستان کے ساتھ دوستی کر لیں، ٹیررزم ختم کر دیں اور سب ٹھیک ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اول تو اس سے پہلے بھی کہتا ہوں کہ تم مادر چودو جب پاکستان کا معاملہ آئے گا نا، اللہ کی ذات خود آ کے افغانوں کو یہ حکم صادر کرے گی کہ دوستی کر لو، وہ نہیں، اللہ کی نہیں مانیں گے. چائنا تمہیں پہن چودو، چائنا اللہ سے بھی بڑھ گیا. قطر جو ہے ہی طالبان کا سپورٹر، اس کے پیسے سے، اس کے منصوبہ بندی سے قطر کے اندر دوحہ کے اندر بیٹھ کے یہ پلان بنا کہ طالبان کو دولت کو اقتدار دیتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ٹیررزم کروا کے، پاکستان کے اندر علیحدگی پسندانہ رجحان پیدا کر کے پاکستان کے اندر وہ تقسیم ہو جائے، ایک صوبہ ادھر چلا جائے ایک ادھر آ جائے، پھر آسانی سے یہ ویک کنٹری جو ہے اس کو ہم ڈی نیوکلرائز کر دیں گے. اس پلان کے اوپر ماں چودو ٹرمپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، سی آئی اے کے ساتھ، زائنسٹ کے ساتھ، قطر کے ساری حکومت جو ہے اس میں شامل ہے. تسی ماں چودکی جا کے کر رہے ہو کہ جی قطر بیچ میں ثالث پڑ گیا. شیم آن یو. قطر میں جا کے ٹائم ویسٹ کیا. آغا کیا کہہ رہا تھا، آغا وسیم، کہ خدا بھی آ جائے گا تو وہ آپ کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے. قطر کیا چیز ہے؟ وہ خدا جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، وہ خدا جس نے ہر شے کو تخلیق کیا. when it's come to پاکستان وہ اس مالک کی نہیں مانیں گے. تسی پہن چودو گشتی دے پترو، تو یہ ہوتے ماں یوان چلے گئے ترکیہ تے ہوتے. ویسٹ آف ٹائم ہوا کہ نہیں؟ اور آئندہ پھر بھی کچھ دنوں کے بعد پھر یہ ماں چودکی کریں گے کہ جی اب وہ طالبان کا ہم جو ہے وہ ماسکو میں یا لندن میں یا جنیوا میں جا کے کانفرنس کر رہے ہیں. فضول میں ماں چود
وہ اتنا پٹرول ضائع کر کے کبھی قطر جہاز میں بٹھا کے لے جاتے ہو، کبھی ادھر ماچو، تو یہاں تم اس کی کوئی خراج دے دو کسی اس پیسے کی. تو وہ تو آئی نو اینڈ آئی نیو کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے، اور میں اس کا اظہار بھی کرتا آیا ہوں. لیکن مسئلہ پھر یہی ہے نا، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایس آئی، اور ابھی پچھلے دنوں وہ کیا میجر عامر صاحب کی کوئی فوٹو کیا ویڈیوز آ رہی ہیں آج کل، اور وہ ہاں اس نے کافی اچھی باتیں بھی کی ہیں، لیکن چاند ایک جگہ پر یا اس کی نالج درست نہیں ہے، یا پھر قصدن اس نے ان کو مینشن نہیں کیا. تو وہ بہرحال اس کے اوپر وہ بارہا الذوالافکار کا جو نام لیتا ہے تو کہ جی وہ افغان گورنمنٹ کی پراکسی تھی، یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس کو صحیح معلومات نہیں ہے. میں بتا چکا ہوا ہوں کہ وہ الذوالافکار کبھی بھی ناٹ فار اے سنگل سیکنڈ کبھی افغانوں کی پراکسی رہی ہے. اس کی ایمبیشنز، ان کے ڈیزائر، ان کے گول کچھ اور تھے جو کہ افغان گورنمنٹ سے مناسبت نہیں تھی ان کی. یہ ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن تھی. ہاں کیونکہ افغانستان میں رہ کر اس کو رن کرنا زیادہ مطلب آسان تھا کہ بھی چلو یہ یہاں سے بارڈر کراس کر کے لوگ اس کو جوائن بھی کر لیں گے، اور یہ وہ اس کے نہ دیکھو خاد کی جو یا افغان گورنمنٹ جو تھی وہ تو ان کو فنانشل سپورٹ نہیں کرتی تھی، اسلحہ نہیں دیتی تھی ان کو، اور کسی قسم کی فیسیلیٹیز نہیں دیتے تھے. جو گھر لیا ہوا تھا افغان گورنمنٹ کابل کے اندر، اس کا سارا کرایہ بھی مرتضیٰ بھٹو، ظاہر ہے وہ لیبیا وغیرہ سپورٹ کرتے تھے، وہ دیتے تھے. تو صرف ہاں سرزمین میں ضرور تھے وہاں پر، وہ اس کی وجہ جغرافیائی نزدیکی تھی. تو یقیناً اور یقیناً افغان ڈیزائر یہی تھی کہ ہم ان کو جو ہے یوز کریں گے اگینسٹ پاکستان. وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور پھر ظاہر ہے اور بھی بہت ساری پیچیدگیاں تھیں وہاں. کامپرس لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو شدید اینٹی بھٹو یا اینٹی پنجابی سندھی وغیرہ تھے، تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا، تو اس لیے کبھی بھی بھٹوز اور افغان گورنمنٹ کے سمود تعلقات نہیں رہے. اگر پاکستان کے اندر افغان مہاجرین کیا بولتے ہیں مجاہدین، سو کولڈ مجاہدین جن کو اشرار کہتے تھے، باغی اور بگوڑے، اگر وہاں نہ ہوتے تو شاید افغانستان نے ان کو تو رکھنے نہیں تھا. بہرحال یہ دوسرا مسئلہ ہے. اس کے اوپر چند ایک اور باتیں ہیں جو کہ وہ میجر کیا نام ہے عامر نے کہی ہیں جو کہ درست نہیں ہے. بہرحال مجموعی طور پر اس کا افغانستان کے اوپر اچھا بیانیہ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن کہیں کہیں جو ہے وہ از مسٹیکن. اینی ہو، تو یہ چیز جو ہے اس کو سمجھے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے کہ افغان پاکستان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں کریں گے، کبھی بھی دوستی نہیں کریں گے. خاص طور پہ وہ نسل جو کہ پچھلے چند سو سالوں سے افغانستان کی اندر جو مطلب رولنگ ریس رہی ہے، وہ تو بالکل نہیں کریں گے. دیکھیے جی، بات بہت سادہ سی ہے جو سمجھی جا سکے، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے. دیکھیں سوویت یونین کے کلیپس ہونے کے بعد جو ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک آرٹیفیشل نیٹ ورک تیار کیے، داعش اور کبھی فنڈامنٹلسٹ جہادسٹ اور یہ اور وہ. اس کے پیچھے پلان یہ تھا کہ ساری دنیا میں یہ باور کروا دیا جائے کہ مسلمانوں کی جو سولائزیشن ہے وہ ہماری سولائزیشن کے خلاف ہے، اور ہمیں یہ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس قسم کے انہوں نے جو ہے سو کولڈ موسٹلی جو مدر آف نیو جہادیزم ہے وہ تو افغان جنگ ہے نا، جو جہاد بھی نہیں ہے، جہاد ہرگز نہیں ہے. جو آدمی اس جنگ کو جو سوویٹس اور ان کے خلاف ہوئی ہے، اگر وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ جہاد ہے تو وہ گناہگار بھی ہو رہا ہے، گناہگار ہو رہا ہے. تو اس لیے جہاد صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، زمین کی سرزمین کیا کہتے ہیں زمین کے لیے نہیں ہوتا.
اور اللہ تو زمین نہیں ہے. اوکے, تو اس لیے جب اللہ نے کہا کہ میرے لیے جہاد کرو تو افغانستان از ناٹ اللہ. سادہ سی بات ہے, سمجھے. جو مادر چود آ کے بار بار یہ کہہ رہے ہیں جہاد جہاد جہاد, وہ گناہ گار ہو رہے ہیں. گناہ گار تاکہ میں رہوں گا, لیکن اب کیا کیا جائے, کہنے کو تو میں اور بھی کہہ سکتا ہوں گناہ گار ہو رہے ہیں. اور ان کی وہ گناہ گار ہو رہے ہیں اور گمراہی کو پھیلا کر جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. خیر آگے چلیں. تو جناب علی یہی تھا کہ اب سوویت یونین کو ہم نے ختم کر دیا ہے, اب مسلمان ہیں, اور مسلمانوں میں کون کون بڑی بڑی عسکری طاقتیں ہیں. اوکے, تو اس میں انہوں نے پھر آہستہ آہستہ ان کو ختم کیا. اور کیونکہ پاکستان کا جہاں تک مسئلہ آیا تھا تو یہ پریشر ڈالتے رہے پاکستان کو کہ آپ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کریں. اوکے, وہ نہیں ہو سکا. اوکے, اگرچہ ضیاء الحق کی پوری کوشش تھی لیکن نہیں ہو سکا. میں بارہا بتاتا ہوں, کچھ اللہ کی خفیہ حکمت عملی ہوتی ہے جسے کام ابھی جیسے کل کی بات ہے, پاکستان بننے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک دن پہلے تک ہمیں یقین نہیں تھا کہ پاکستان بن جائے گا, کیونکہ انگریز نہیں چاہتے تھے, ہندو نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اسلام کے نام پہ اسٹیٹ مار دے وجود میں آئے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ہی اسلامی برادر ملک کو, سو کولڈ برادر, یعنی کہ جی انہوں نے سب سے زیادہ مشہور یہ کر دیا کہ یہ انگریزوں کی بنائی پاکستان ہے, یہودیوں کا ہے یہ اور وہ, حالانکہ ریئلٹی از ٹوٹلی ڈیفرنٹ. پاکستان کی جنگوں میں انگریز فوجی کبھی بھی شامل نہیں ہوئے اگینسٹ برٹش, نو اگینسٹ انڈیا. اوکے, ان کے دفاع کے لیے انگریز جو ہے ایرانیوں سے لڑتے رہے ہیں. انگریز ایڈوائزر وہاں بیٹھے رہے ہیں, اور جناب وہ دوست محمد نے ہاتھ جوڑ کے انگریزوں کو کہا تھا آؤ ورنہ یہ آدھا افغانستان مجھ سے چھین لیں گے. تو اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن بہرحال کسی کو خاموش کروانا ہے تو بھائی ان کے فیکٹس انہی کے سامنے رکھو جس کو وہ ڈینائی بھی نہیں کر سکیں گے. ہر روز چوچا چوچا پاکستان, چوچا انگلش, یہ ہے وہ ہے وہ ہے, حالانکہ ریالٹی اس سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. یعنی انگریزوں کا اتنا وہ تھا, کیا بولتے ہیں, اثر افغانوں کی حکومت کے اندر, کہ وہ کیا ایک بڑا مشہور, کیا نام تھا اس کا, ہاں عبد الرحمن پشاوری, جو کسی زمانے میں ترکوں کی طرف سے لڑتا رہا اور پھر اس نے ترکیوں کے لیے بڑے کام کیے یہ وہ, تو ترکیوں نے اس کو افغانستان کا, ترکی کا افغانستان امبیسیڈر بنا دیا. انگریزوں نے میسج بھیجا کہ یہ جو بندہ ہے یہ ہمارے خلاف فرسٹ ورلڈ وار میں لڑتا رہا ہے, اور یہ ہندوستان کی آزادی میں بھی اس نے جو ہے وہ ان لوگوں سے کانٹیکٹ میں ہے جو کہ انگریزی تسلط سے نکلنا چاہتے ہیں, اور یہ اور وہ, اور ساری دنیا میں ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے, لہٰذا اس کو یہاں سے چھٹی کرواؤ اس کی. افغانوں نے کہا یس سر. ترکی کو انہوں نے اپلیکیشن بھیج دی کہ یہ اس امبیسیڈر کو نکالو یہاں سے. دلیل کیا دی کہ یہ جو ہے یہ جاسوس ہے. اوکے, کس کا, انگریز کا. کیونکہ یہ کشمیری ہے یہ, اور یہ جناب علی افغانوں کے خلاف ہے, افغانوں کے خلاف کام کر رہا ہے, انگریزوں کو جاسوسی کر رہا ہے. تو وہ جی ترکی سے یعنی یہ تک برداشت نہیں کر سکے, اور اس کے اوپر بھی بنیاد کیا رکھی کہ یہ کشمیری ہے, اور یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ پشاوری ہے. سو واٹ, کشمیری ہے تو کیا ہوا, پشاوری ہے تو کیا ہوا, انسان ہے, مسلمان ہے. اوکے, انگریزوں کی اتنی تابع داری, اور بچائے انگریز کس کو, پاکستان کو کہا جا رہا ہے. اور بہت ساری چیزیں, اب میں کیا کیا بتاؤں.
تو بہرحال جب یہ پاکستان کا جو نیوکلیئر اور یہ سارا کچھ سلسلہ جو ہے وہ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر 9/11 کا فالس فلیگ کروایا گیا، کیونکہ یہاں CIA جو ہے یا دجالی قوتوں کی انفارمیشن، وہ ان کے جو پلان تھے وہ ناکام کیسے ہوئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے، پاکستان کے اندر ایسا ایلیمنٹ ہے فوج میں اور بیوروکریسی وغیرہ میں جو کہ امریکہ کو کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، طالبان کو تباہ کرنے میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اسی لیے پھر انہوں نے سیدھا پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر حملے کرنے تھے۔ لیکن پھر یہاں خفیہ تدبیر کام کر گئی کہ غیر متوقع طور پر انہوں نے تو پورا ہوم ورک کر لیا ہوا تھا، کون کون سے جرنیل جو ہیں وہ، اور یہ اس کو اپوز بھی کیا گیا تھا جب وہ مشور، کیا نام ہے اس مدر چوتھ کا، مشرف نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں امریکہ کے ساتھ، تو اس کو تو مخالفت بھی ہوئی تھی۔ قادیانی لوبی جو تھی اس کے ارد گرد سب کے پاس قادیانی ہی لوبی ہوتی ہے، انہوں نے کہا نہیں طالبان کے ساتھ ہم یہ نہیں کر سکتے، طالبان ہمارے بہت بڑے اتحادی ہیں، یہ حالانکہ اتحادی نہیں ہے، کبھی بھی ملا عمر بھی نہیں تھا۔ تو لیکن وہ ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ جو ان کی پلاننگ تھی آل ان سڈن فیل ہو گئی، کیونکہ ان کو پورا یقین تھا کہ جب وہ نہ کریں گے پھر ہم ان کو پھڑکا دیں گے، اور اسی لیے تو اس نے کہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، سٹون ایج میں پہنچا دوں گا۔ سٹون ایج سے کیا مراد ہے؟ جو آپ کے نیوکلیئر ایسٹ ہیں وہ تباہ کر دیے جائیں گے، اور اس کے جو بمب، اس کے جو اثرات ہیں، اس سے وہ تباہی جو پھیلے گی وہ آپ کو سٹون ایج میں لے جائے گی۔ تو مدر چودو آپ یہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ تو یہاں جو ہے وہ ان کا فیلئر ہوا، وہ افغانستان میں فوجیں آ گئیں، افغان گورنمنٹ کی پوری کوشش تھی کہ امریکنز کو کہیں کہ بھئی یہاں پاکستان کے اوپر فل فلیج حملہ کرو، وہ اس میں پھر اللہ کی ذات بچانے والی ہوتی ہے کہ ان کے وہ یہ ایسا سٹیپ نہیں اٹھا سکے، کیونکہ امریکنز کو یہ یقین تھا کہ جو جہادی گروپ ہم نے اور سپورٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ پشاور سے نکل رہے ہیں یا سوات سے نکل رہے ہیں، اینڈ دے آر مارچنگ ٹورڈز اسلام آباد۔ جیسے ہی اسلام آباد میں وہ انٹر ہوں گے، ہم پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ ان سے چھین لیں گے کہ جی یہ تو اب دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، اور پھر ساری دنیا میں یہ ایٹم بم پھینک دیں گے۔ یہ سارا پلان تھا امریکنز کا، لیکن پھر وہ اسلام آباد میں انٹر نہیں ہو سکے، پروپوگنڈے کے طور پر سارے مادر چود صحافی ہے وہ اس زمانے میں، لو جی اب وہ اسلام آباد پہنچے یا اب پہنچے، کئیوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے ان کے لوگوں کو گدھوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر سوار ہوتے دیکھ لیا ہے، وہ اب چند گز دور رہ گئے ہیں اسلام آباد سے، یہ وہ لیکن وہ اگین کیا کہتے ہیں، جل تو جلا تو آئے بلا کو ٹال تو وہ آئے ہی نہیں تھے، اتنے کیپیبل بھی نہیں تھے، اور نہ ہی ہے، تو بس پروپوگنڈا کی حد تک ہے نا۔ اگر وہ آئے ہوتے تو ظاہر ہے وہ کیا راستے میں کیا بولتے ہیں اس کو، واہ کا جگہ آتی ہے، کیا بولتے ہیں، ٹیکسلا آتا ہے، یہ وہ وہاں پر کوئی جنگ ہوتی، وہاں کوئی کچھ تو خون ہوتا، وہاں پر ان کو، اور یہ سارے جو ہیں مطلب سینسٹیو ایریا ہے، وہاں واہ فیکٹری ہے بہت بڑی، سب سے پہلے تو وہ واہ فیکٹری پر قبضہ کرتے، لیکن صحافیوں نے اور ویسٹ نے کہہ دیا کہ جی دے آر ناکنگ دا ڈور آف اسلام آباد، تو بس اینی ہاؤ۔ تو یہاں اب چیزیں جو ہیں ہم کیسے سمجھیں اگر ہم سمجھنے نہیں چاہیں گے؟ تو یہ سارے مسعود ہے، پی ٹی آئی کیا کہتے ہیں، ٹی پی ہے، اور حتیٰ کہ یہ مادر چود حرام زادہ عمران خان یہ بھی اس پروگرام میں شامل ہے، وہ باجوہ بھی اس پروگرام میں شامل تھا۔ اوکے، ان ماں چودوں کو پکڑ کے تو ان کے اوپر مقدمہ اس چیز کا چلنا چاہیے، نہ صرف اکیلے عمران خان پر نہیں، سب پر،
ماچودو اور حمزادو، تمہیں ان کی تاریخ کا نہیں پتہ. یہ قرآن اٹھا کے تو جناب یہ کعبہ میں جا کے تو اپنے معاہدے سے بدل جاتے ہیں، اور تم ماچود کہہ رہے ہو کہ ان کے 50-60 ہزار لوگوں کو پاکستان کے اندر معاہدہ کر کے کر لیا جائے. معاہدے کی پاسداری کبھی کی ہے؟ ماچود کتی کے بچے، کرکٹ کھیل کھیل کے تو گانڈو بینچو تو سیاست میں آ گیا ہے، تو بول رہا ہے افغانستان کے اوپر. ماچود تجھے اس کے حدود دربے کا نہیں پتا. گشتی دے پتر، پکڑو اس کو گانڈو کو. اس کی وجہ سے کتنے ماؤں کے بچے شہید ہو گئے ہیں ماچود کی وجہ سے. اگر میں ہوں میں تو ان کو اوریا مقبول اور ان جرنیلوں کو سب سے پہلے پبلک ہینگنگ کروں ماچودوں کو. پہلے ٹارچر شدید کرنے کے بعد پھر آخر میں ان ماچودوں کو، جنہوں نے اتنی خیانت کی ہے اسلام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ انہوں نے ماچودوں نے. اور آج والے بھی ماچود کون سے اچھے ہیں؟ ظاہر قادیانی ہیں یہ سارے، کیا کیا جائے. ہماری کوئی بات سنتا نہیں ہے. میں دنیا میں واحد بندہ ہوں جو کہہ رہا ہے کہ جی طالبان پاور میں آئیں گے اور آپ کو ڈنڈا دیں گے. دیکھو نا ہوا کہ نہیں. میں کہہ رہا تھا 8 سال پہلے، 10 سال پہلے طالبان جو ہے وہ انڈیا کی پروکسی ہیں. اور ماچودو کتی کے بچوں، لاؤ کوئی آدمی جس نے اتنی ایگزیکٹ باتیں کی ہوں. تو آج بھی جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ بھی آئندہ کے لیے ماچودو اس کو پالیسی بناؤ حرام زادو کتی کے بچوں. میں کہہ رہا تھا نا کہ جب تک آپ اندر جا کے سٹرائک نہیں کریں گے اور تب تک یہ they won't listen to you. وہی ہوا ہے کہ 2-4 بم شم مارے ہیں کابل میں جا کے، تو انہوں نے کہا جی ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. اور ٹیبل ٹاک کا مطلب کیا ہے؟ جسٹ گیننگ دا ٹائم، دیٹس آل. اور آپ ان کے ٹریپ میں آئے ہوئے ہو بہن چودو. انہوں نے اب وہاں میزائل بھی لگا دینے ہیں، انہوں نے راکٹ بھی مارنے ہیں. بات چودو یہ باز نہیں آئیں گے حرام زادو. میں کہتا ہوں نا پاکستان کی دشمنی میں اگر افغانوں کا اپنا بھی نقصان ہو، کہ 100% میں سے اگر 10% پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، 90% they will go for it. چلو 10% ہو رہا ہے نا. ماں چودو تم منٹیلٹی نہیں ان کی سمجھ سکے. حرام زادو کتی کے بچوں. تو یار یہ باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ گانڈو لوگ جو ہے جی نور ولی کو مار دیا، مادہ پھدا ہودا. کیا ہے نور ولی؟ کیا ہے؟ کیا ٹیررزم رک گیا ہے؟ اور یہ کوئی مادر چودو، یہ کوئی خود مختار آرگنائزیشن نہیں ہے. حرام زادو کتی کے بچوں، دلو قادیانیوں، حرام زادو. ان کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کون رن کرتا ہے؟ وہ زائنسٹ کرتے ہیں. ماں چودو حرام زادو. ایک نور ولی جائے گا 10,000 نور ولی اور پیدا کروا دیں گے. ان کا یہ اپنے ان کے لوگ ہوتے ہیں. گانڈوو مادر چودو، تم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ اسامہ کے سو کولڈ اس کو مارنے کے بعد پتہ نہیں وہ ماچود کہاں ہے. تو کیا القاعدہ ختم ہو گئی؟ داعش کے بعد وہ کیا ابو بکر بغدادی تھا، وہ اس کے بعد داعش ختم ہو گئی، النصرہ ختم ہو گئی. کتنے ٹیررسٹ بڑے بڑوں کو مار کے ان کے مطابق مارے ہیں. میں تو مانتا ہوں کہ یہاں پر بھی یہ ٹرکس ہیں، یہ سارے ٹرکس ہیں جو ماچود لوگ نہیں سمجھتے. حرام زادے. کبھی بھی انہوں نے کسی کو زندہ پکڑا ہے؟ حالانکہ پکڑ سکتے ہیں. وہ صرف اور صرف نیوز میں آتی ہیں یہ چیزیں کہ جی فلانا ایک بہت بڑا ٹیررسٹ ہے. CNN سے پتہ چلتا ہے کہ جی ایک ٹیررسٹ ہے ابو بکر بغدادی، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. اس کی چاند ایک فوٹو بھی اور فلمیں بھی دکھا کے تو دنیا میں یہ تاثر 3-4 سال کے بعد وہ بتا دیتے ہیں کہ جی وہ ڈرون میں مارا گیا ہے. یہ چیزیں. لیکن یہاں بڑے بڑے جو ماں چود جو اپنے آپ کو ڈیفینس اینالسٹ کہتے ہیں، ٹیررسٹ نیٹ ورک وہ کہتے ہیں، وہ بھی ماں چود حرام زادے قادیانیوں کی سٹ، وہ بھی کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. تو جناب عالی یہاں جو چیز اگین، نہ تو مسئلہ نور ولی کے مارنے سے آپ کو کچھ حاصل ہوگا. لیٹ سے اگر وہ مر بھی گیا ہے، who care؟ یہ ہیں کیا؟
اوکے، ایک نام گیا دوسرا آ جائے گا. تو اسی طریقے سے جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ نور ولی نہیں، جو پاکستان کے سرحدوں سے یہ اندر آ کے ٹیررزم کر لیتے ہیں، وہ سرزمین جو ہے وہ جب تک آپ اس کو ہٹ نہیں کریں گے یہ معاملات جاری رہیں گے. سنیں ہم ماں چودو کتی دے پترو، ابھی کچھ دن کے بعد اگر وہ اعلان بھی کر دیں ہاں وہ مر گیا ہے، تو کوئی نور ولی کی جگہ نصر اللہ کو لے آئیں گے، عبداللہ کو لے آئیں گے، فلانے کو لے آئیں گے، پھر اس کو مار کے بھی تم ماچو تو یہی شور مچاؤ گے کہ ہم وکٹری. اور ٹیررزم تو مسلسل ہوتا ہے، تو یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اوکے، تو انہوں نے بہت دیر کی 2 سال پہلے کرنے چاہیے تھا سارا کچھ. اور اسی میں جو ہے ریلیف ہے افغان قوم کی بھی کہ ان مات چوت خوارج سے جو ہے جان چھوٹے، اور دنیا کو یہ تاثر بھی زائل ہوگا کہ پاکستان نے ان کو اپنا بچہ کہا تھا یا یہ کہا تھا. وہ ایک قادیانیوں کی خیانت تھی، نصر اللہ بابر وغیرہ کی، کہ ٹو ڈیفیم پاکستان ایز اے اسٹیٹ کے سپورٹنگ دا ٹیررسٹ لائک طالبان. اوکے، ان کو اپنا بچہ کہہ کے یہ ماں چود حرام زاد لوگوں سمجھو یہ سارے ایک وہ ایک سازش کا حصہ ہوتے ہیں. تو طالبان تو کبھی بھی پاکستان نواز نہیں تھے، کبھی بھی نہیں تھے، جو سارے فیکٹس آپ کے سامنے ہیں. تو یہ اس زمانے میں بھی دیکھیے وہاں جو بھی حکمران رہے گا نا، جو بھی اس کا حکومت میں رہنا کے امکانات قوی تر ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا سٹانس اینٹی پاکستان رکھے. طالبان نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو ہے ڈبل رول پلے کیا. ایک طرف وہ ہندوستان کے ساتھ، ملا عمر کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ماں چود حرام زادے زاد احمد اور یا مقبول جان، ایک طرف تو جناب پاکستان کے ساتھ بظاہر کہ جی پاکستان کے ساتھ دوستی ہے، لیکن اندر خانی ہندوستان کے ساتھ انہوں نے رابطے کرنا شروع کر دیے ہوئے تھے آفٹر، یعنی مطلب ان دا ویری بگننگ. اوکے، تو یہ اوپر سے یہ ہندوستان کے خلاف بیانیاں دیتے تھے، اندر سے یہ پیسے لے رہے تھے ہندوستان سے. ہندوستان کا وہ ایک تھا پختین، وہ ماچود جو تھا انڈین ایجنٹ تھا، ایک خاکسار تھا، ایک 2 اور حرامیوں کے نام ہیں. یہ سارے ان کے اپنے ہندوستان کے اپنے لوگ تھے، اور یہاں جشن منایا جا رہا تھا کہ جی یہ پاکستان کے وفادار ہیں. کیا وفادار ہیں؟ پاکستان میں سیکٹیرین کلنگ کروا رہے ہیں، جرپیں کروا رہے ہیں. اوکے، سرحدی جرپیں کیا عمر کے ملا عمر لونڈے باز کے وقت میں نہیں ہوئی حرام زادے کے؟ اگر وہ، میں پھر بتاتا ہوں، اگر وہ پاکستان دوست ہوتا تو کم از کم اپنی اولاد کو تو بتاتا کہ یار پاکستانیوں نے ہماری اتنی فیور کی ہوئی ہے، ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے، تم لوگوں کو شیلٹر دیا، ان کو یہ وہ. اس کے بچے کو دیکھو، اس بینچوت کا وہ نا خدا بنا ہوا ہے، جیسے کہ پاکستان کا نام آتا ہے تو نفرت اور حقارت اس کے چہرے سے آ جاتی ہے، کیونکہ بچپن سے ہی اس کے باپ نے اس کو بتایا ہوا ہے پاکستان زماں دخمن دے. تو میں جانتا ہوں. تو اس لیے یہ چیز جو ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی ساری غلطی یہ ہے، ایک تو جو بھی پاکستان کے اوپر الزامات لگے کہ پاکستان افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں پاکستان کا ہاتھ ہے، ان ماچود جو اہل اقتدار ہیں انہوں نے کبھی اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش نہیں کی. ہسٹوریکل فیکٹس لوگوں کو نہیں بتائے، دنیا میں جا کر یہ نہیں کہا کہ ہم کیسے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے والے ہیں، ہماری وجہ سے تو یہ آج دنیا کے نقشے پہ قائم ہے. فیکٹس بتائے جاتے لیکن یہ نہیں بتایا. اگر کسی نے بتانا شروع کیے ہیں تو وہ آغا وسیم نے بتانا شروع کیے ہیں. یہ تو ماچود اتنے نائب ہیں. تو جناب علی ان چیزوں کو سمجھے بغیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں افغان ایشو کو؟
9/11 سے قبل جو ہے زائنسٹ یہی سمجھتے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے لیے نفرت رکھنا والا ملک ہے وہ ہندوستان ہے، لہذا انہوں نے ہندوستان کے اوپر ایک ہاتھ بھی رکھا، اور پھر یہ کہ یہ امرجنگ پاور اور سپر پاور اور آل دیٹ، اس کے خطاب وغیرہ دے کے اس کے غبارے میں ہندوستان کے وہ ہوا بھر دی۔ حالانکہ ہندوستان ایک غریب ملک ہے، لوگوں کا لائف سٹائل کسی ڈیولپ کنٹری کی طرح نہیں ہے ابھی، اور بہت ہی پیچیدہ قسم کی ہندوستان ایک ریاست ہے جہاں انسانی حقوق کی پامالی، حتیٰ کہ ذات پات، اور پھر بہت سارے ایشوز ہیں وہاں پر، بہت سارے تو اس لیے وہ بہرحال انہوں نے اس کا ایک جھوٹا تاثر قائم کر دیا، یہ ایمرجنگ سپر پاور ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال وہ اس لیے سارا کچھ تھا کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، پاکستان کے اوپر تم سارا جو ہے اپنا ٹائٹ رکھو پاکستان کو۔ لیکن 9/11 کے بعد انہوں نے ریئلائز کر لیا، نو، ہم غلط تھے، دنیا میں اگر سب سے زیادہ نفرت کوئی پاکستانیوں سے اور پاکستان سے کرتا ہے وہ افغان ہے، لہذا اب ان کے اوپر ہاتھ رکھو، ان کو صحیح استعمال کرو۔ جوک در جوک ان کو جو ہے بڑے بڑے انٹرنیشنل اداروں میں جاب دی گئی، اقوام متحدہ میں ادھر ادھر، اور لے جا کر ان کو جناب ٹریننگیں دینا شروع کر دیں، اور وہ بہت سارے ایلیمنٹ جو ہیں جو کہ نیشنلسٹ تھے یا کمیونسٹ تھے یا ایون جو مذہبی بھی جماعتوں کے تھے، لیکن انہوں نے نیشنلزم کے نام کے اوپر اکٹھا کر کے پنجابی زما دخمن دے، چلو شروع ہو جاؤ۔ تو وہ آئیڈیل ان کو جو ہے وہ پارٹنر مل گئے ہیں اس معاملے میں، اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ غنی وغیرہ اتنے افیکٹو نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ مذہب کے نہیں بلکہ ایک جمہوری ہے حکومت یا جو بھی کچھ ہے۔ جب ہم مذہبی ایلیمنٹ کو لے کے آئیں گے یہاں پر، تو کیونکہ مذہبی ایلیمنٹ جو ہے طالبان وغیرہ ان کی آلریڈی فالوئنگ پاکستان کے علاقوں میں ہیں، خاص طور پہ پشتون ایریاز میں ہیں، تو نیچرلی جب یہ ٹیررزم وغیرہ کچھ کریں گے تو ایک ایلیمنٹ جو ہے نسلی حساب سے ان کا حامی بھی ہوگا، اور یہاں سے ان کو مین پاور بھی ملے گی، سپورٹ بھی ملے گی۔ اس قسم کے ملے جلے جو منصوبہ بندی کے ساتھ انہوں نے یہ طالبان کو پہلے دن سے اس مسئلے کے لیے تربیت دے رہے تھے، تو وہ پھر جناب آپ کے پلے پڑ کے گیا ہوا ہے۔ وہ نیشنلزم کے نام پر اور اسلام کے نام کے اوپر یہ ایک پاکستان کافر ریاست ہے، پاکستان کے لوگ مشرک ہیں، یہ وہ کیا کرتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، یہ قبر پرست ہیں، یہ وہ ہمارے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے۔ میں تو جانتا ہوں کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں طالبان، کہ وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو میں شروع دن سے بتاتا آ رہا ہوں، کہ ان کو ایک گریٹر افغانستان کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اور خود جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ کے اوپر ان کی نگاہیں ہیں۔ تو اس کے لیے یہ طالبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو براہ راست اس پلان میں شامل ہے، لیکن عام فٹ سولجر وغیرہ وہ صرف ایک ہی جذبے سے کہ جی اینٹی پاکستان فیلنگ سے وہ ان کے رینکس میں ہیں۔ تو یہ لمبے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کوئی آج سے نہیں چل رہا۔ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے لوگوں کو جو ان کو پھر یورپ میں بھی لے کے گئے ہیں، اور ان کو جناب وہ ایک گروپ ہیں، وہ جناب سارا یہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ بھئی بہت سارے لوگ ہیں جو اکثر ٹاک شو وغیرہ میں آ کے پاکستان کے خلاف اور یہ بکواس کرتے رہتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں، نالج نہیں ہے ان کے، اب میں نام کیا لوں، اتنی وہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ اٹک تک ہمارا علاقہ ہے، اور یہ ہسٹورین ہیں، ان کے تاریخ دان ہیں، تو جب میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، کہ عظیم خان جو ہے وہ تو بھاگ گیا تھا سکھ فوج کو دیکھ کے، اور
یوسف زئی وغیرہ جو ہے وہ سکھوں کے خلاف لڑتے رہے. اس کا ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتے اور بنے ہوئے ہیں دانشور. خیر تو یہ بہت ساری اور جو کوئی ان سے جو جرائم اور پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں اس سب کا الزام الٹا لگا دیتے ہیں پاکستان پر کرنے والے خود ہیں. تو بہرحال یہ چیز جو ہے اصل مسئلہ کیا ہے, ہم نے اپنے حالات کو دیکھنا ہے, اپنے معروضی حالات کو دیکھنا ہے. اور یہاں پر جو ماچدکی قادیانی کر رہے ہیں آلریڈی, کیونکہ میری سرچ کے مطابق یہی ہے کہ قادیانیوں کا بڑا اثر رسوخ ہے کچھ پشتون ایریاز میں بھی جن میں وزیرستان سر فہرست ہے. اوکے, ان کی تاریخ سے مجھے یہی پتہ چلتا ہے کہ بے شمار وزیری جو ہیں وہ قادیانیوں کے کہنے کے اوپر ان کے رینکس میں شامل ہوئے تھے. کیا بولتے ہیں اس کی فوج میں, نادر خان جو قادیانی مدد سے بادشاہ بنا تھا افغانستان کا, ایون فقیر آف ایپی کو بھی جو ہے نادر خان کی فوج میں شامل کیا گیا تھا. تو زیادہ تر وہ لوگ شامل ہوئے تھے وزیرستان کے جو قادیانی اثر میں تھے یا براہ راست قادیانی تھے, لیکن ظاہر ہے یہ اتنے معلومات تو رکھنے والے نہیں ہیں دین کے بارے میں. سادہ سے لوگ ہوتے ہیں, دیہاتی کہاں کے بھی ہوں, پاکستان کے پنجاب کے ہوں یا کسی اور علاقے کے ہوں, وہ برائے نام تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کو اسلامک عقائد, اسلامی ہسٹری وغیرہ کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی. اب ان کو کیا پتہ کہ مرزا غلام قادیانی نے کیا کیا دعوے کیے ہوئے ہیں اور کیا کچھ وہ کیسے دائرہ اسلام سے خارج ہے. حالانکہ کیونکہ وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں مرزا مرزئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, چلو ساتھ لگو, کم از کم فنانشل ایڈوانٹیج تو ہوگا, اور ہوا. تو اس لیے یہ چیزیں جس کو الحمدللہ ونس اگین آئی مسٹ سے کہ بھئی یہ سارے اس نیٹ ورک کو پشتون ایریاز میں اور خاص طور پہ پکتیا وغیرہ میں, جبکہ میں حقانی وغیرہ کو جو قادیانی کہتا ہوں اس کے پیچھے میری تحقیق ہے, کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. اوکے, تو کاش کہ وہ یہ ساری باتیں سن کے اور آ کے ایک بار مرزا غلام قادیانی کو گالیاں دے دیں تو مجھے ٹھنڈ پڑ جائے گی, مجھے یقین ہو جائے گا پھر. اینی ہاؤ, تو یہ اصل ہدف پاکستان کا نیوکلیئر ایسٹ ہیں. یہ ساری ٹیررزم اور طالبان حکومت کوئی خود مختار حکومت نہیں ہے. یہ مادر چودو حرامزادو, ان سے تم کیوں معاہدے کرتے ہو؟ ان کی روزی روٹی اس سے لگی ہوئی ہے. یہ ملینز اور بلینز آف ڈالر جو آ رہے ہیں جو زائنسٹ لابی ان کو دے رہی ہے, وہ ان کو اس پروجیکٹ پہ کام کرنے کے دے رہے ہیں. اور کیونکہ آلریڈی یہ اینٹی پاکستان ہے اور اس سے پورا جو ہے وہ قادیانی کیا زائنسٹ جو ہیں یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مکمل فائدہ اٹھا رہی ہے. اوکے, یعنی اتنے ہی ان کو ٹیررزم کا ہے. تو مجھے بتایا جائے کہ ٹیررزم زیادہ کس کے زمانے میں, 9/11 کے بعد یہ کتنا ٹیررزم ہوا ہے پاکستان کے. اگر یہ امریکن واقعی سنسیئر ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم, تو آئیں سب سے پہلے طالبان کی حکومت کو تباہ کریں اور ان کے سارے نیٹ ورک کو تباہ کریں. کیا یہ ٹیررسٹ نہیں ہے؟ انہوں نے کتنے پاکستان کے اندر لیس دین 4 ایئرز میں جو ہے کتنے لاکھوں لوگوں کو مار دیا. اسامہ بن لادن نے تو نہیں کیا تھا جو ساری فوج اٹھا کے اس کو مارنے کے لیے, وہ تو بھی ان ماچودوں کا اپنا ہی بندہ تھا. وہ تو طالبان کے ساتھ مل کے طالبان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی, اس کے لیے ان کو سمگلنگ کے راؤٹس وغیرہ اور پیسے وغیرہ ملتے رہے کہ جی آپ نے کہنا کہ ہم نے اسامہ کو واپس نہیں کرنا کیونکہ یہ ہماری ٹریڈیشن نہیں ہے کہ ہم یہاں کوئی پناہ لینے. حالانکہ یہ جھوٹ ہے. بے شمار ہندوستان کے لوگ جو تھے جنہوں نے پناہ لی ہوئی تھی افغانستان کے اندر, امیر حبیب اللہ خان کے وقت میں, امان اللہ خان میں, ان کو ہینڈ اوور انگریزوں کے پاس کیا گیا تھا, ازبکس کو کیا گیا تھا. یہ بہت سارے وہ جو آج بخاریز اور یہ تاجکستان ادھر سے آئے تھے, سینٹرل ایشیا سے, جو ان کے ہاتھ میں آئے اس کے افغان گورنمنٹ کے, وہ سوویٹس کو, اشتراکیوں کو, اور ان کو دے دیے گئے زار کو. جو بچے تو وہ کابل سے بھاگ کے تو پشاور میں اور لاہور اور ادھر آ کے آج بھی ان کی 5ویں 6ٹھی نسل آباد ہے.
تو یہ تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. تاریخ کو مسخ جو بھی کرتا ہے وہ بہت بینچود ہے، اور وہ پاکستان میں بھی مسخ کرنے والے ہیں، اور پاکستان میں جو مسخ کرنے والے ہیں وہ زیادہ تر سو کولڈ لبرل سیکولر ہیں، وہ ماچود، جن کو آغا وسیم نے مکمل طور پہ ایکسپوز کیا ہے. افغانستان میں جو تاریخ کو مسخ کرتے ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں اور پھر میں جیسے بارہا کہتا آیا ہوں کہ یہ سینڈوچ بنا رہے ہیں بٹوین انڈیا اینڈ افغانستان. جو زیادہ ہوسٹائل فورس ہے وہ بنیادی طور پہ افغان ہے، ناٹ انڈینز. تو ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھے بغیر جو ہے اپنے بیانے شروع کر دیں، مذاکرات کرنا شروع کر دیں، تو اس کا اس کا حاصل کچھ نہیں ہے. ویسٹ آف ٹائم ہے، اور پھر اس کے بعد فرسٹریشن ہے، اور جو لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں وہ کبھی صحیح سمت نہیں جا سکتے. تو وقت کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو سمجھا جائے. باقی اور بھی اس مسئلے کے اوپر اور بھی باتیں ہیں. تو اگین یہاں جو بھی ہے سب افغانوں کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ اگر پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ اول تو نہیں ہوں گے، اللہ کی ذات ہے، اگر یہ کیا کہتے ہیں تباہ بھی ہو جائیں یا چھین بھی جائیں، تو اس کا نقصان نہ صرف پاکستان کو بلکہ افغانستان کو بھی ہوگا، پوری اسلامی دنیا کو ہوگا. پھر جو ظلم اور جو ستم اور جو نسل کشی ہوگی آپ اور ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف یہ جنگ ہے کہ جی ہم نے آزاد بلوچستان بنانا ہے یا آزاد وہ بنانا ہے. یہ کھیل اس سے بڑی ہے، اور وہ میں بارہا بتا چکا ہوں. وہ صرف یہی ہے کہ اسلامی جو ایسٹ ہیں نیوکلیئر، ان کے پیچھے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس کو بچانا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت خطرناک سازش مسلمانوں کے ملک پاکستان میں بدقسمتی سے اس کے اوپر تسلط قادیانیوں کا ہے، وہ لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. بہت جلد تو ہے وہاں یقیناً غلبہ مسلمانوں کا ہوگا، کیونکہ یہ ہماری سرزمین ہے، ہم مسلمانوں کی ہے. تو قادیانیوں کو یہاں کوئی روم نہیں ہے کہ وہ یہاں ٹھیک ہے رہ رہے ہیں، لیکن حکومت کرنے کا یہ اب ان کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی زوال پذیر ہے. لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو کیونکہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، پاکستانیوں کا ہے، اور اس لیے یہاں پر جو ہے جو سازش اس ملک کے خلاف ہو رہی ہے اس کو بے نقاب کرنا بھی ہم سب کا اولین فرض ہے. ایک سازش یہ ہے قادیانی جو کہ ہر طرف کھیلتے ہیں، ادھر سے شاونسٹ لائک منظور پشتین وغیرہ کو فنڈنگ کر رہے ہیں، اور ادھر سے دوسرے پنجابی شاونسٹ کو جو افغانوں کے کا نام نہیں لے کے بلکہ براہ راست پشتون قوم کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. حالانکہ تاریخی گواہی سچائی یہی ہے کہ پشتونوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہوا ہے، اور آج بھی اکثریت پشتون جو ہیں، باری اکثریت، وہ پاکستان کے ہمدرد ہیں، پاکستان کے مخلص ہیں، پاکستان کے لیے قربانی پہلے بھی دیتے رہے ہیں، اب بھی دینے والے ہیں. اور ان کو ہم افغانوں کی آڑ میں ان کو تو نشانہ نہ بنائیں، لیکن کیونکہ یہ قادیانی پیڈ لوگ ہیں تو اس لیے یہ جان بوجھ کے اس قسم کے تاثر دے رہے ہیں. کوئی پنجاب کے نام کے اوپر جو ہے پٹھانوں کو براہ راست ٹارگٹ بنا رہا ہے، یعنی پشتون قوم کو. تو یہ مسئلہ نہیں ہے. غلطی جو ہے وہ جو افغانستان سے شروع ہوئی ہے، تو بجائے یہ کہ ہم ان کو جو ہے بے نقاب کریں، ہم اپنے ہی بہن بھائیوں کو جو ہے قومیت کے نام کے اوپر ان کے خلاف بات چیت کر کے تو یہاں قادیانی منصوبے کو پایہ تکمیل پہنچا رہے ہیں. کیونکہ
جتنی ڈویژن ہوگی اتنا قادیانی ہولڈ سٹرونگ ہوگا. تو پٹھان ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پنجابی ہوں، کوئی بھی قوم ہو، کشمیری ہوں، ہم سب کا مشترکہ دشمن جو ہے وہ پاکستان کا قادیانی مافیا ہے. کیونکہ یہ لوگ جو انفارچونیٹلی پاکستان کے اداروں پہ غلبہ پا چکے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے پاکستان کے اندر جب تک ان کی جماعت کا انٹرسٹ ہے اس کو اس کے مفاد کے لیے پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ امریکہ جو کہ آزمایا ہوا دشمن ہے اسلام کا، پاکستان کا، اس نے ہر مصیبت میں پاکستان سے بے وفائی کی ہے. لیکن یہ مادر چود ہمارا جو کیا بولتے ہیں جرنیل ہے، اور وہ حرام زادہ کیا شہباز شریف، یہ قادیانی، یہ ٹولے ماچود، وہ ٹرمپ کے ساتھ دوستی لگا رہے ہیں. اور جب کیونکہ جو بادل منڈلا رہے ہیں جنگ کے، کیا ٹرمپ کو اور امریکہ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ ان کی آشیرواد سے سارا کچھ ہو رہا ہے. ہندو مودی میں اتنی جرت کہاں کہ اگر پاکستان کا وہ اتحادی ہے امریکہ تو وہ یہ اس قسم کے بیانات وغیرہ دے سکے؟ یہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ ایک سازش ہے کہ ادھر سے قادیانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، وہ امریکہ کا بھی دم بھر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو اتحادی ہیں ان سے دور ہونے کی کوشش کر کے پاکستان کو تنہا کرنے کے مشن کے اوپر ہیں. تو اس کو ہم سب نے مل کے روکنا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم یہ ان کے منصوبے کا حصہ نہ بنے کہ پنجابی دشمن ہے، پٹھان دشمن ہے، یہ وہ نہیں. کوئی ہمارا جو بنیادی دشمن ہے وہ یہی ہے، قادیانی ہے. اور اس کے علاوہ انفارچونیٹلی افغانوں نے کیونکہ شروع سے ہی پاکستان سے دشمنی کی ہے، اور سمجھتے تو وہ ہے نہیں، وہ اپنی ڈگر پہ جاری رہیں گے جہالت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے. لیکن کم از کم آپس میں ہماری، کیونکہ پاکستان کا مضبوط وفاق پشتون، پنجابی، ہر قوم کے مفاد میں ہے. ہاں یہ جو استحصالی ٹولہ ہے اس کے خلاف ہم اکٹھے ہوں. ایک نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ایک نئے ویژن کی ضرورت ہے. نیا نہیں، پرانے ویژن کی ہی ضرورت ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، اس کے ریوائول کی ہے. اور یہی میری کوشش ہے کہ لوگ اس حقائق کے اوپر جب اکٹھے ہوں گے تو ان کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ خوشحال ہوں گی. اگر یہاں پر اکٹھے نہیں ہوں گے تو مسئلہ خراب ہوگا. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی اس کے اوپر میں بناؤں گا اور بھی. تو یہ کیونکہ بہت پاکستان کے لیے ایک خطرناک صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ سینہ بسینہ جو ہے، جو ہمیں سچ پتہ ہے، ہم اپنی نسلوں آگے جو ہیں آئندہ کی نسلوں کو بتا دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں ہی پاکستان اور اسلام کی سربلندی ہے.